Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nazreen, this is Mehdi Kazmi again from Aulia Council of North America, but this time I'm the luckiest man on the planet. I am at my mother Ilmi institution of Jamia Arfia in Sayyid Sarava, Allahabad. It is about 20 kilometers outside of Allahabad city. I've been here for the last 4 days, and I am in an institution that has pioneered the acquisition of knowledge which is spiritually powered. This institution is the backing for Aulia Council of North America and our work in North America and the rest of the world. This is, for full disclosure, this is my Peer Khana. This is where my Sufiana Bayat has been, and these are all my Peer Bhais, these great ulama. This is, in these last 4 days that I've been here, I actually feel that I am in the times of Sultan Ji Hazrat Nizamuddin Aulia in Ghayaspur. ہمیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ جو وہاں پہ کام ہو رہا تھا، جو اس بر صغیر میں جو پائنیرنگ کام سلطان جی حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا، وہی یہاں پہ ہو رہا ہے. اور بالکل ہمیں کل رات کو تو ہمیں ایسا لگا، سما سن رہے تھے چھوٹے سما خانے میں، کہ یہ وہی حضرت امیر خسرو کا وقت ہے، سلطان جی کا وقت ہے. وہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اگر پیچھے کسی وقت میں، اگر اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں کس وقت میں ہوتا. ہر ایک کی ایک وش لسٹ ہوتی ہے، تو ہماری وش لسٹ جو ہے وہ یہ یہاں پوری ہو گئی آ کے. آج میرے میزبانی کے فرائض مولانا امام الدین صاحب بھی دے رہے ہیں. مولانا امام الدین صاحب اس انسٹیٹیوشن کی شروعات سے یہاں پہ ہیں اور یہ ہمیں اس کی تاریخ بھی بتائیں گے. مولانا صاحب نے ابھی اپنا ٹینیور ختم کیا ہے نیپال میں ایز دی قاضی اینڈ مفتی آف نیپال، اور ابھی یہاں آ چکے ہیں. انہوں نے یہاں سے تعلیم بھی حاصل کی ہے. امام الدین صاحب، آپ اس ادارے کی تھوڑی سی تاریخ اور اس خانقاہ کی تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ آپ بیان کیجیے گا. السلام علیکم ناظرین. شکریہ ڈاکٹر کاظمی صاحب. اس ادارے کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 1990 میں تقریباً اس کی بنیاد رکھی گئی، ایک مکتب کی شکل میں چند بچوں کو پڑھانے کے لیے. اور اس کے بانی موجودہ صاحب سجادہ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید احسان اللہ محمدی صفی ہے. پھر یہ کچھ عرصے بعد ایک دارالعلوم کی شکل میں چلنے لگا اور درس نظامی کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا آغاز ہوا. اور تقریباً 2004-05 سے اس میں اونچی جماعت کے طلباء بھی تشریف داخلہ لینے لگے اور اساتذہ کی ایک اچھی ٹیم یہاں پر جمع ہو گئی. دیکھتے دیکھتے 2010 تک تو پھر یہ ایک طرح سے تحصیل علم کے لیے مرکز کی حیثیت اختیار کرنے لگا، اور طالبان علوم کا جو قافلہ ہے وہ اس طرف رواں دواں بڑے ہی شوق اور لگن کے ساتھ مائل ہونے لگا، اس کی علمی معیار اور اس کے نظام کو دیکھ کر کے. اور پھر اس میں مختلف شعبہ جات کھولے گئے، تجوید و قرأت، حفظ اور فضیلت و عالمیت کے علاوہ تخصص فی الافتاء ہے، ایڈوانس ڈپلومہ ان دعویٰ، اور لینگویج پہ خصوصی کلاسز ہونے لگی. اس طرح سے اس جامعہ کی خاصیت یہ رہی کہ یہ علوم دنیا کے ساتھ عصری جو علوم ہیں ابتدائی سے اپنے نصاب میں اس کو شامل کیا اور قدیم و جدید کا سنگم کہلانے لگا. اس طرح سے
جو وقت کے تقاضے اور وقت کے مطالبے ہیں اس کے حساب سے ایک جامع نصاب تیار کیا گیا جو مفید سے مفید تر ہو، اور پھر اس میں ایک بڑی ہی قابل اور ذی صلاحیت ماہرین کہہ لیں اساتذہ کی یہاں پر ایک جماعت تیار ہوئی جو اپنے اپنے فن اور اپنے اپنے اعتبار سے ایک صاحب فن اور صاحب مقام ہیں، یعنی اسپیشلسٹ کہہ لیجیے اس کو ایک فنی اعتبار سے، اور ان کی نگرانی میں، ان کی دیکھ ریکھ میں جو بھی یہاں پر تشنگان علوم نبویہ جمع ہوئے ان کی بھرپور سیرابی ہوتی رہی۔ ان سب چیزوں کے ساتھ جو بانی جامعہ ہیں، جو سربراہ اعلیٰ بھی ہے، ان کی مکمل توجہ جامعہ کے ایک ایک شعبے پر، ایک ایک کلاس پر، بلکہ کہہ لیں کہ ایک ایک استاذ پر، ایک ایک طالب علم پر رہی۔ خصوصی توجہ انہوں نے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی اور بھرپور ایک سربراہی کا حق ادا کیا۔ تو اس وجہ سے یہ ادارہ بہت آگے بڑھتا رہا، علمی معیار کے اعتبار سے ہندوستان میں مقبول ترین اداروں میں شامل ہو گیا، اور اس وقت یہ آئیڈیل کی صورت اختیار کر گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جامعہ جامعہ عارفیہ کی طرف ہو، اس طرح سے لوگ اب کہنے لگے کہ ہمارا ادارہ جامعہ عارفیہ کی طرف ہو، تو ایک رول ماڈل کہیے، نمونہ کیسز۔ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں تو ہم باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اب ایک بین الاقوامی موومنٹ اور ادارہ ایک طرح سے بن چکا ہے۔ یہ صرف ہندوستان میں اور بر صغیر میں لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی یہاں سے جو آواز نکلتی ہے، اس کی گونج جو ہے وہ اور بھی دوسرے ملکوں میں سنائی دیتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیں، جو ہم نے دیکھا کہ اس کا ویژن کیا ہے، وہ قرآن اور سنہ بیسڈ ایک ادارہ ہے جو فنکشن کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں جو مولانا صاحب بتائیں گے، اور جو ہم آپ سے گفتگو کر کے اس کا ویژن جو ہے وہ آیا ہوگا، اور یہ تصوف میں تیر رہا ہے اور اخلاقیات کی پریکٹس کر رہا ہے۔ بالکل اس کو سمرائز اگر ہم کریں، مولانا صاحب آپ تھوڑا سا تعارف کرائیے گا علماء کا۔ جی، میرے سامنے جو ابھی یہاں پر علماء اور مشائخ بھی کہہ لیں، دونوں کی موجودگی ہے، اور ہم سب کے جو سرپرست، مربی، نگراں، سربراہ صاحبزادہ مولانا حافظ حسین سعید صفی صاحب دامت ظلہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، جو حضور صاحب سجادہ کے دوسرے صاحبزادے۔ ابھی میں ایک ایک کر کے تھوڑا سا مختصر تعارف کر دوں۔ سب سے پہلے میں حضرت کی طرف رخ کرتا ہوں، اور ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ حضور داعی اسلام جو سربراہ جامعہ ہیں اور سجادہ نشین ہے اس خانقاہ کے، ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسین سعید ہے۔ آپ نے اسی جامعہ سے حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ حافظ ہے، اور تقریباً 10-12 سالوں سے مسلسل تراویح بھی سنا رہے ہیں، اور یہیں سے آپ نے عالمیت مکمل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے، اور ابھی الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کر رہے ہیں۔ جی، ایم اے کر رہے ہیں، اور اس وقت جو جمالیات پہ ہماری ان سے بہت گفتگو رہتی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک، انتہائی سخی فیاض طبیعت، اور خوش مزاج، خوش طبع، اور انتہائی انکسار پسند، اور کیا کیا میں ان کے محاسن بیان کروں، وہ میرے بیان سے باہر ہے۔ آپ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، اور آپ اس وقت جو شاہی پروڈکٹس ہے اور شاہی فوڈس ہے نا، یہ جو پروڈکٹس نکل رہے ہیں دواؤں کی صورت میں یا مسالے کی صورت میں، آپ ان کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور سب کی نگرانی کرتے ہیں اس وقت، اور پورے جامعہ کی بھی نگرانی کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم سب کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے ہم سب پر۔ دوسرے بغل میں جو ہے ہمارے
रफ़ीक़ मोहतरम और मुझसे सीनियर भी कह लें, अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब आलिमी, आप हिंदुस्तान में अपने क़लमी एतबार से, तसनीफ़ी एतबार से मोहताज तारुफ़ नहीं। आपने इतनी सी कलील उम्र में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आपकी जो इल्मी सलाहियत है और तदरीसी सलाहियत है वो तलबा यहाँ के बखूबी जानते हैं, असातिज़ा बखूबी जानते हैं। आपने जामिया अलीमिया से, मदरसा अलीमिया से आलिम फाजिल किया और उसके बाद अलीगढ़ से एमए किया, फिर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाके एमफिल किया। एमफिल जो है इनकी बड़ी इनफरादी वो इनफरादी मौजू है। बहुत ज़्यादा हज़रत सैयदना अमीर खसरू रहमतुल्लाह अलैह के अरबी शायरी पर इनका एमफिल मकाला है, बहुत खूबसूरत, और शायद मैंने देखा भी है कहीं कहीं से। जो बहुत ही रेयरली रिसर्च। जी जी, ये यूनिक चीज़ बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप तशरीफ़ लाए जामिया में, खानकाह आरफिया में, और 2011 से मुस्तकिल तौर पर ताहनूज़ अभी तक बिल्कुल न इधर देखे न उधर देखे, यहीं के होके रह गए और यहीं की खिदमत में मगन हो गए, और बड़ी बड़ी सलाहियतों और बड़ी बड़ी डिग्री। कुरान की जी 1 घंटे के अंदर पूरा कुरान का स्ट्रक्चर जो है वो एक नॉविस, हमारे जैसे नॉविस को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। और माशाअल्लाह, इतनी खुशी से ये मुझे सिखा रहे थे, इतने सालों से ये पढ़ा रहे हैं, और वही द जॉय ऑफ टीचिंग जो इतने सालों बाद ख़त्म हो चुका है, लेकिन इतनी इन्होंने इन्हें से हमें और खुशी से पढ़ाया। माशाअल्लाह। तो इनकी स्पेशलिटी है कि आप अरबी और इंग्लिश ज़बान में बहुत अच्छी महारत रखते हैं, लैंग्वेजेस पे अच्छी गिरफ्त है। मजमू सुलूक जो कि तसव्वुफ़ का इंसाइक्लोपीडिया है और बहुत दिनों से ये पर्दे ख़फ़ा में थी, आपकी मेहनत व काविश ने तर्जुमा का काम किया और उसे तालिबान शौक़ की तशनगी का सामान फराहम किया, और आज तसव्वुफ़ व सुलूक के हवाले से जो मतलूब किताब थी हकीकत में जामे, वो हम सबको मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे क़िबला मुहिब मोहतरम हमारे क्लासमेट भी है जामिया अशरफिया के, हज़रत गिरामी मरतबत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही क़ादरी चिश्ती, सदर दारुल इफ्ता आरफिया, यानी यहाँ के दारुल इफ्ता के आप सदर हैं अभी, और सारे फतवों की निगरानी और देखभाल आप ही के ज़िम्मे है। आपकी भी तालीम माशाअल्लाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर से हुई, फ़जीलत आलमियत और हिफ्ज़ भी, आप हाफिज़ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह यानी आपने इफ्ता का कोर्स किया, और फिर उसके बाद दर्स व तदरीस में लग गए, और बीच बीच में 1-2 बार शायद आना जाना हुआ खानका में जहाँ ये दर्स दे रहे थे वहाँ से, तो ऐसे ही सरसरी तौर से आए। फिर उसके बाद 2016 से आप मुकम्मल तौर पे यहीं की खिदमत में लग गए, 2016 से, और अभी तक आप यहाँ दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फ़िक़्ह व फ़तावा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और आपकी तदरीसी सलाहियत में जो आपकी इनफरादियत है वो हम जैसे 10 लोग भी मिलके उसको पूरा नहीं कर सकते जो आप अकेले कर सकते हैं। इंतहाई शरीफ और इंतहाई मुतवाज़े शख्सियत के मालिक, और हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। बगल में हमारे सबके सीनियर कह लें हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोस्ट सीनियर जहांगीर हसन मिसबाही, आपकी तालीम जामिया अशरफिया मुबारकपुर से है, फिर आपने जामिया मिलिया में जाके BA MA और PhD की डिग्री, और सहाफ़ती और कलमी दुनिया में आप मुहताज तारुफ़ नहीं, शुरू से आप लिखते रहे, कई रसालों के आप इदारत संभाले और उसमें नुमाया मज़ामीन अखबारों में, दिगर रसायल और जराइद में आपके छपते रहे। तो हिंदुस्तान में सहाफ़त के मैदान में आप मुहताज तारुफ़ नहीं। यहाँ आपने खिज़्र राह 2012 से जब खिज़्र राह का आगाज़ हुआ, और तो उस वक्त से आपने उसकी इदारत संभाली और अभी तक आप उसके मुदीर हैं।
सारा खिज़र राह देखना, उसको मुकम्मल करना महीने पे वक्त पे, ये आपके अंदर बहुत बड़ी सलाहियत है मैनेजमेंट की कि आप बिल्कुल बर वक्त रिसाले को तसलसल से जारी है, कभी इसमें वक्फ़ा नहीं है और बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से काम करते हैं। और यहाँ दर्स व तदरीस से भी जुड़े हैं और शाह सफ़ी एकेडमी जो हमारी मतबूआत जहाँ से शाये होती है, पब्लिशिंग हाउस है वो जी, उसके आप इंचार्ज हैं और कह लें कि उसकी सब कुछ देख रेख आप ही के हवाले है। और उनके बगल में तशरीफ़ रखते हैं हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब अलीमी मिसबाही। ये भरपूर दुनियावी और दीनी जो भी डिग्रियाँ हो सकती सब हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया अशरफिया से फ़जीलत, जामिया अलीमिया से दारुल उलूम अलीमिया से आलमियत, और अलीगढ़ से बीए किया, एमए किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी एमए किया, डबल एमए, और पीएचडी की भी वहीं से मुकम्मल की। और आपकी सलाहियत का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान व अदब पर मुकम्मल मलका हासिल है और आप लिखने, पढ़ने, बोलने हर तरह की महारत रखते हैं। अच्छा कलमकार है, तसनीफ़ी सलाहियत अच्छी है, अच्छे बोलने वाले हैं और जामिया के तर्जुमान की हैसियत से सिर्फ़ आपकी शख्सियत है और आप पूरे जामिया के निज़ाम तालीम को देखते हैं और बच्चों के मामलात को देखते हैं जो तलबा है यहाँ, और इसमें हर वक्त खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। 2004 में मैं ही लेकर आया जामिया मुबारकपुर से, जब हम लोग की फ़रागत हुई उसी साल पहली बार आए और हुज़ूर दाई इस्लाम साहिब सज्जादा से मुलाकात हुई तो बड़े महजूज़ हुए, मानूस हुए, मुतासिर हुए। फिर उसके बाद इनका जो एक अपना एक ख्वाब था, ड्रीम था, वो उनको मुकम्मल करने का जुनून इन पर सवार था, तो फिर वो उस तरफ गए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा कर के। फिर वहाँ से एक दो बार आना हुआ, लेकिन वो जो ताल्लुक़ था वो कायम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो निस्बत मिल गई थी इनको। तो कभी लिखा अलीगढ़ यहीं से गए। तो फिर आपने तालीम मुकम्मल करके 2010 में 8 में आप खानका आए और फिर यहाँ की तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया, बहुत आला किया। जहाँ भी बदनज़मी थी या कहिए कि सिस्टमेटिक नहीं था, उसको आपने बड़े अच्छे सलीके से मुनज़्ज़म किया। लाइब्रेरी का निज़ाम, मुझे याद है कि लाइब्रेरी का निज़ाम आपने तरतीब दिया, सब लाइब्रेरी जो हो सकती थी बेहतरीन उसको आपने मुनज़्ज़म किया, उसमें बड़ा आपका किरदार रहा। फिर इदारे को धीरे धीरे इस बुलंदी पर पहुंचाने में आपका बड़ा रोल है। एक दो बातें तो आप बताएं जी, हर एक से मोहब्बत और हमेशा हरदिल अजीज वो हरदिल अजीज मैंने कर दिया। आपको क्या भी छत गिरने वाली है वो आपको मुस्कुरा के जवाब देंगे। मेरे दाएं तरफ हमारे बिरादर मोहतरम, हमारे क्लासमेट भी है हज़रत अल्लामा डॉक्टर जिशान मिसबाही साहब। मोहताज तारुफ नहीं, हिंदुस्तान में आपने जामिया अशरफिया में फ़जीलत और आलमियत मुकम्मल की और मेरे क्लास साथी भी है। वहाँ से हम दोनों पढ़ के निकले, फिर ये जामिया मिल्लिया में गए, वहाँ बीए किया, एमए किया और पीएचडी भी वहीं माशाल्लाह। पीएचडी उलूम इस्लामिक स्टडीज़ में, डबल एमए किया है, इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी की जी। और मशहूर मकबूल तरीन जो महानामा निकलता था जामे नूर, इल्मी और फ़िक्री, उसके आप मुदीर भी रहे और उस रिसाले को उरूज तक ले जाने वालों में से एक बड़ा नाम आपका भी है और बड़ा अच्छा किरदार आपने अदा किया। सहाफ़त, मजहबी सहाफ़त में आपका रोल बहुत अहम है। आप तसनीफ़ व तालीफ़ के हवाले से मोहताज तारुफ नहीं, कई इल्मी, तहक़ीक़ी, फ़िक्री ज़बरदस्त किताबें जो अपने मौजू पर भरपूर है, आप उसके मुसन्निफ़ हैं और जो शाये होकर के मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिसमें मशहूर किताबें अल-मुस्क़ी फ़िल इस्लाम है, तकफ़ीर है, तफ़हीम जिहाद है, इन सारे मौज़ूआत पर, रुयत हिलाल है, इन सारे मौज़ूआत पर आपका जो ख़ुसूसी दिलचस्प और जिससे आपको दिलचस्पी है उसमें वो फ़िक़्ह फ़तावा और दिगर जो असरी मसाइल है उस पर गहरी नज़र है।
اور فقہ فتاوی کو عصری حالات کے حساب سے منطبق کرنے کی جو ذہنی صلاحیت ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی. اور آپ زبان و ادب کے حوالے سے مشہور و معروف ہے. انتہائی خوش اخلاق, انتہائی شریف, متواضع, اور ہم سب کے خوف خدا کے کوئی خوف نہیں اور کسی پر خوف خدا واقعی اور کسی پر کوئی بھی تبصرہ تو حقیقت پر مبنی بات کہتے ہیں. اس میں کسی کا نہ کوئی ڈر ہے نہ کسی کی ملامت کا اندیشہ رہتا ہے. جو ہے وہ حقیقت پر مبنی بات بولتے ہیں, بے لاگ تبصرہ ان کا مزاج ہے. اور آپ 2007 میں فرسٹ ٹائم میں نے ہی کسی طرح سے گھیر گھار کے لایا تو یہ میری دعوت پر. خیر ایک پروگرام میں نے دعوت دی اور میری دعوت قبول کیا انہوں نے. ایسا ہو سکتا تھا کہ اس وقت دعوت نہیں قبول کرتے, لیکن جیسے میں نے دعوت دی قبول کیا اور تشریف لائے. بڑی مہربانی, اب تک ہم شکر گزار ہیں ان کے. ایک بات اور جی, موسیقی کے ٹاپک کے اوپر آپ نے فائنل کام کر کے اس چیپٹر کو شاید ہمارے خیال میں صدیوں کے لیے کلوز کر دیا, جس طرح ہم نو ڈاؤٹ. تو ان کا تعلیمی سفر مکمل ہونے کے بعد, بلکہ تعلیمی سفر ادھورا ہی تھا, تو چھوڑ کر کے دہلی سے یہیں کی سکونت اختیار کر لی اور یہیں سے جو بھی تھا وہ مکمل کیا. اور پھر وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے, یہاں سے جانا کہیں گوارا نہیں کیا, پسند نہیں کیا. یہیں ہو کے رہا ہے انشاءاللہ, آمین, انشاءاللہ ضرور. تو یہ بڑی قربانی ہے ان کی. حالانکہ بے شمار صلاحیتوں کے مالک, کہیں کسی جگہ کے محتاج نہیں الحمدللہ, لیکن آپ یہاں کی خدمت کو ترجیح دیا اور یہاں سے جو وابستگی ہے, جو ارادت ہے آپ کو, اس پہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. ان کے بغل میں انتہائی محترم اور مقدس شخصیت ہمارے اس جامعہ کے نائب پرنسپل حضرت قبلہ گرامی مرتبت علامہ مفتی کتاب الدین رضوی صاحب قبلہ. آپ اس ادارے کے اس وقت نائب پرنسپل ہیں اور آپ کی آمد اس ادارے میں 2004 میں ہوئی. 2004 میں آپ کی تعلیم دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے ہے, علمیت, فضیلت اور افتاء. آپ نے تخصص بھی کیا فقہ کے اندر, اور پھر 2004 سے مسلسل اب تک یہاں کی تدریسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. آپ تقریر اور خطابت کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے, بڑا ایک نام پہچان پیدا کر چکے ہیں آپ. آپ کا جو انداز بیان ہے وہ انتہائی مؤثر اور بالکل اچھوتا اور پروقار. آپ بہترین خطیب کی حیثیت سے اس وقت ہندوستان میں ایک مقام رکھتے ہیں, اور خاص طور سے صوفیانہ خطاب کے حوالے سے اور اصلاحی جو بیانات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا ثانی نہیں ہے اس وقت, آئیڈیل. اور جو علمی گفتگو ہوتی ہے, پھر اس میں پھر وہ نکات اور وہ اسرار کھلتے ہیں کہ لوگ سامعین جو ہوتے ہیں سننے والے آشش کرتے ہیں. خیر ان کے تقریر جمعے کا خطبہ جو تھا وہ واقعی میں اتنا سمپل, اتنا جامع اور ٹھک سے جا کے وہ لگتا ہے ذہن میں بھی اور دل میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قوت بیان عطا فرمائی ہے کہ عام سے عام آدمی بھی بڑی سی بڑی دقیق چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور سمجھا لیتے ہیں وہ, اور زبردست اللہ نے صلاحیت کا مالک بنایا. اور سب سے بڑی یہ کہ 2004 سے حضرت مسلسل 2024 تک, یعنی گویا کہ 20 سال سے 19-20 بھی نہیں ہوئے, یہیں کے لگے ہوئے اور مسلسل. اور اس وقت شیخ الحدیث کے منصب پر بھی ہے, اور حضرت نے فرمایا فقہ و فتاوی کہ جو رضوی ہیں یہ حضرت علی رضا سے مربوط تھا. رضوی کی نسبت جو ہے امام علی رضا سے منسوب ہے ان کی رضویت. اچھا, ان کے بغل میں تشریف رکھتے ہیں حضرت ہمارے دوست, ہمارے کلاس میٹ صوفی باصفا
حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ اظہری صاحب مصباحی صاحب. آپ کی تعلیم جامعہ اشرفیہ سے عالمیت تک ہوئی. آپ اس کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے تخصص فی الحدیث کیا ہے, BA مکمل کیا ہے. اور انتہائی سادہ شخصیت جس کو کہہ لیں, ان کی شخصیت کا جو خاص عنصر ہے وہ ہے سادگی. انتہائی سادہ, ہر چیز میں سادگی. ایسا نہیں کہ صرف دیکھنے میں سادے ہیں, ہر چیز میں, کھانے میں بھی سادگی ہے اور پہننے اوڑھنے میں تو ہے ہی. تو سادگی ان کی خصوصیت ہے, گفتار میں بھی, کردار میں بھی. اور حضرت کی آمد جو ہے خانقاہ میں 2010 میں ہوئی تھی. جی ضیاء بھائی کے ساتھ. جی آپ کے بعد تب سے حضور داعی اسلام کی صحبت ملی اور ان سے ملاقات ہوئی. اور ان کو تو میں زمانے طالب علم سے دیکھتا تھا کہ یہ صوفی منوش ہے اور ایک الگ دھن میں رہتے ہیں. مطلب ہم لوگ تو کھلنڈر ٹھہرے, لیکن ان کی دنیا الگ تھی اور ایک جذب و کیف مستی میں رہتے تھے ہمیشہ. تو صوفیانہ مذاق ابتدائی سے تھا اور یہاں آ کر کے پھر اس کے لیے مکمل کہہ لیں کہ سرچشمہ ان کا مل گیا. تو آپ کی نسبت بنی, پھر آپ اس زمانے سے یہاں تدریسی خدمت پر مامور ہو گئے اور اس وقت جامعہ کے شعبہ حدیث علوم حدیث میں آپ ایک ماہر فن کی حیثیت سے درس دیتے ہیں. اور جو فن حدیث ہے, علوم حدیث ہے, اس پر آپ کی بے شمار مقالات اور مضامین بھی موجود ہیں جو تحقیقی اور علمی ہیں اور مختلف رسائل و جرائد میں آپ چھپتے رہتے ہیں. آپ کے اندر انتظامی صلاحیت بھی ہے. شکریہ بہت بہت مولانا محمد الدین صاحب. اب آپ یہ سب ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے بیچ میں بیٹھا یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی اس ویژن کا, ان کے جامعہ عارفیہ کے ویژن کا ایک حصہ ہے کہ یہ ہر ایک کو جو ہے وہ محبت دیتے ہیں. جو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے اور جو ہمارے صوفیہ کا طریقہ ہے اور جو ہمارے روحانی پیشواؤں کا, جن کو حسین میاں ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہے کہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کر لینا, ہر ایک کو جگہ دینا. اور یہاں پہ کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء ہم کو اتنے پیار سے پڑھاتے ہیں اور ہر ایک کو یہاں پہ جگہ ملتی ہے. اسی کے ساتھ تھوڑا سا اور آپ الیبریٹ کیجیے گا ذیشان بھائی, تھوڑا سا اس جامعہ عارفیہ کا ویژن اور یہاں سے آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں, اپنی امت کو, اس دین اسلام کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز ابھر کے سامنے آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ کاظمی صاحب, آپ نے اس چمن میں ایک بہترین انجمن آج آپ نے سجائی ہے, اس کے لیے بےحد ممنون ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں, لیکن کوئی ایسا پروگرام ہوا ہو جس میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں اور اتنی ساری گفتگو اور اتنی آزادی سے اوپنلی گفتگو ہو رہی ہو. یہ پہلی محفل ہے جو آپ نے منعقد کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت مخدوم گرامی شیخ حسین سعید صفی دامت برکاتہ العالیہ کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آج تشریف رکھتے ہیں ہمارے بیچ. اور میں تو بطور خاص مقروض ہوں مولانا امام الدین سعیدی صاحب کا. امام الدین سعیدی صاحب کا میں مقروض ہوں کہ انہوں نے, ان کی وجہ سے میں میاں حضور اور میاں حضور کے صاحبزادگان اور ایک علماء کی ایک ایسی انجمن اس فضا تک پہنچانے والے ہمارے مولانا امام الدین صاحب ہیں, اس لیے ہم تو ان کے مقروض ہیں. اور جہاں تک جامعہ عارفیہ کے بارے میں آپ نے پوچھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا حضور کے اخلاق کے بارے میں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ کانا خلقہ القرآن, کہ حضور کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا. جامعہ عارفیہ کا اخلاق کیا ہے, اس کے اسپیکٹس کیا ہیں, اس کی خصوصیات کیا ہیں,
یہ آپ سمجھ لیں کہ جامعہ عارفیہ یا خانقاہ جو کچھ ہے اس وقت یہاں پہ دیکھے ہیں وہ ساقی بیخانہ جو ہمارا ہے حضور داعی اسلام مرشد گرامی کی جو شخصیت ہے ان کی فکر ہے اس کا عکس ہے نا. وہ جو ایک کتاب ہے اس کتاب کا یہ ظہور ہے. اس کتاب کے مختلف اوراق ہیں جو یہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں اور اسی شکل میں اسی کا ایک حصہ جو ہے جامعہ عارفیہ ہے. قرآن ایک لکھی ہوئی کتاب تھی، مکتوب کتاب تھی اور حضور اس کی تفسیر تھے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ میاں حضور کی ایک شخصیت ہے اور اس شخصیت کے مختلف ریفلیکشنز ہیں، مختلف اس کے انعکاسات ہیں، مختلف جھلکیاں ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں. اب سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا ہے کہ میاں حضور کس کی تجسیم ہے؟ ادارہ تو میاں حضور کا جسم ہے، میاں حضور کی شخصیت ان کی روشنی کا اجالا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میاں حضور کس کی تجسیم ہے؟ یہ ہر شخص اپنے فہم و ادراک اور اپنے بیان، قوت بیان کے اعتبار سے، قوت فہم کے اعتبار سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے. ہم نے پچھلے تقریباً 15-17 سال سے جو میں میاں حضور کو دیکھ رہا ہوں، جو سمجھ سکا میں کہ ایک تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ کی شخصیت کا جو پہلا رخ ہے وہ ہے مسلم بمانا جو اس کا جو ایک ٹیکسچول جو میننگ ہے سرنڈر ہونا، سپر انداز ہونا، خدا کے سامنے سپر انداز ہونا. تو ان کی شخصیت کا سب سے مرکزی جو جوہر ہے وہ خدا کے سامنے جھک جانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن بھی اسی لیے پسند ہے. میاں نے اتنی کھل کے بات کی کہ امن اس لیے مجھے پسند ہے کہ چونکہ اللہ کو پسند ہے. اگر اللہ خدا کو، میرے رب کو اگر کچھ اور پسند ہوتا تو امن کے علاوہ مجھے کچھ اور پسند ہوتا ہے. لیکن چونکہ امن بھی میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ چونکہ خدا ہر چیز میں، اچھائی کو بھی اس لیے میں اچھا کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کو بھی اس لیے اچھا کہتا ہوں کہ چونکہ میرا رب اچھا کہتا ہے. تو وہ تو انہوں نے اپنے وجود کو مرضی الہی میں، خدا کے مرضی میں بالکل فنا کر دیا ہے. یہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ ابدیت جو ہے، ابدیت ان کا، یعنی ایک تو یہ کہ ہم لوگ سب چاہے انچاہے اللہ کے بندے ہیں. ایک شعور کی سطح پہ آدمی اللہ کا بندہ ہو جائے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ ہمارا کچھ ہے نہیں، وہ ہے ان کی شخصیت. اس شخصیت کی تشکیل میں انہوں نے مختلف چیزوں سے مدد لی ہے. اس اپنی جو شخصیت، میاں حضور کی جو شخصیت ہے، میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ اس شخصیت کو بنانے میں انہوں نے مختلف چیزوں سے مدد لی ہے. ایک تو سب سے زیادہ جو مدد لی ہے وہ قرآن سے مدد لی ہے. میں مدرسے سے فارغ تفسیر، حدیث، فقہ سب پڑھ کر کے آیا، لیکن جب میاں کی مجلس میں بیٹھا تو مجھے لگا کہ یعنی جو ہم جتنا پڑھ لیتے ہیں قرآن یا تفسیروں میں لکھا ہوا، اس سے بڑھ کے بھی ہمیں فہم قرآن کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت، قرآن سے خود قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو فہم قرآن، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک نقطے پہ غور و خوض کرنا، ایک ایک معنی تک اس کی رسائی حاصل کرنا، قرآن پہ اس قدر توجہ، اس قدر انہماک کہ میں نے تو نہیں دیکھا اپنے زندگی میں. جہاں تک ہماری محدود جو پہنچ ہے وہ نہیں دیکھا. اور ہر چیز کو قرآن سے جوڑنے، اپنے ہر عمل کو، ہر کردار کو، ہر قول کو، ایون کہ صوفیہ کا، میاں حضور کو جو خاص طور پہ محبت ہے صوفیہ سے، لیکن ہمارے صوفیہ کا جو لٹریچر ہے، خاص طور پہ آخر کا یہ بیج کہت کا جو لٹریچر ہے، اس لٹریچر میں صوفیہ کے ملفوظات، بزرگوں کے اقوال اور ان کے بیانات جو اورل، جو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ زیادہ ہیں. میاں حضور کو دیکھا کہ وہ کسی صوفی کا جو قول ہے کہ کوئی بات ہے اس کو بھی قرآن سے لیتے ہیں. تو قرآن سے ارتکاز اور ہر فلسفے، ہر اخلاقیات کو براہ راست قرآن سے استنباط کرنے کی صلاحیت اور قرآن سے استنباط کرنے کا شوق، ہر چیز کو قرآن کو مقدم رکھنا. اس کے دوسری سطح پہ جو ہے قرآن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میاں حضور نے جس سے فیض اٹھایا وہ ہے سنت. سنت کا تو میں نے درس لیا تھا، لیکن سنت کو سمجھنے کی صلاحیت، ایک شعوری سطح جو ہمیں حاصل ہوئی وہ یہاں پہ ہوئی. اور میں نے پہلا جو یہاں پہ آنے کے بعد جو پہلی تحریر خانقاہ کے بارے میں لکھی تھی، اس میں نے ایک بات لکھی تھی. ہمارے یہاں ہمارا جو دینی لٹریچر ہے اس میں ایک بات آتی ہے کہ صحابی کی جو عظمت ہوتی ہے وہ بے انتہا ہوتی ہے. وہ کوئی دوسرا غیر صحابی بعد کا آدمی جو ہے جس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ہے، وہ چاہے لاکھ عبادت ریاضت کر لے، لیکن وہ فیض، وہ مقام جو نگاہ نبوت سے جس نے پیا ہے، وہ والا فیض، وہ والی مثال، وہ والی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ میرا نظریہ تھا
یہ میرا نظریہ تھا کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا، جس نے رسول اللہ کی آغوش میں تربیت پائی، یا جس نے رسول اللہ کی نگاہوں سے تربیت پائی، وہ بے مثال ہے، اور بعد والے لوگ اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے. یہ میرا نظریہ تھا. نظریہ تو تھا تسلیم شدہ، ہم نے مان لیا تھا اس کو، لیکن مجھے سمجھ میں آیا میاں حضور کو دیکھنے کے بعد. میاں حضور کے ساتھ جو میں 2 دن یا 3 دن پہلے سفر میں رہا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میاں کے بارے میں کوئی شخص دور سے بتایا ہوتا، اور 1 نہیں 10 لوگ بتائے ہوتے، تو شاید میں میاں کو نہ سمجھ سکتا. میں نے جو پچھلے 2-3 دن میں جو میاں کو سمجھ سکا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو بالکل سیرت کے عکس ہیں. انہیں کہا سے سیرت سے بالکل استفادہ کرنے والے، تو سیرت سے اپنے آپ کو جوڑا، اور کتاب اللہ سے جوڑا، سیرت سے جوڑا. تیسری چیز جو میاں کی جو خصوصیت مجھے سمجھ میں آئی، وہ ہے اہل بیت. اہل بیت اور حب اہل بیت اور نقش اہل بیت. حب اہل بیت اور نقش اہل بیت تو ان کے قلب میں کیا ہے، وہ تو ایک سمندر ہے، وہ سمجھتے ہیں، ان کا رب سمجھتا ہے، جانتا ہے. لیکن اس کا ایک ظاہری ظہور یہ ہے کہ میاں کے جو فیملی ممبرز جو ہیں، ان کے جو نام ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت سے میاں کو کیا ہے. بڑی صاحبزادی ہیں زینب، چھوٹی صاحبزادی ہیں فاطمہ، تو دونوں صاحبزادیوں کا نام جو ہے زینب و فاطمہ. صاحبزادگان ہیں، پہلے حسن، پھر حسین، پھر علی. تو یہ جو انجمن سجائی ہے، یہ جو نام رکھے، صرف نام نہیں ہے، ان کے دل کے جو، اگر ان کے قلب کے اندر اگر اس کو آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ میاں حضور کے قلب کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 5 حصوں میں، تو یہی 5 غالباً 5 یہی نام ملے. اللہ و رسول کے بعد یہی 5 نام ملیں گے، وہ فاطمہ، زینب اور حسن، حسین، علی، یہی نام ملیں گے. تو یہ میاں کی محبت اور ان کے جو جذبات ہیں، داخلی جذبات ہیں، اس کا یہ ظہور ہے. اس کے بعد جو میں نے دیکھا میاں حضور کو کہ اہل بیت سے استفادے کے بعد اور اہل بیت کی محبت کے بعد، وہ دین کو، مقصد دین کو مقدم رکھتے ہیں کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کا مطلوب کیا ہے، دین چاہتا کیا ہے. الفاظ اور معانی. ہمارے ہاں جو ایک بڑا کنفیوژن ہوا کہ کچھ لوگ لفظوں کے اسیر ہو گئے اور وہ معنی اور مقصدیت کو بھلا دیا. میاں نے دین کی جو اصل مقصدیت ہے، دین کی جو اصل روح ہے، اسپرٹ ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اور بندوں کے لیے بالکل موم بن جانا، بندوں کے لیے بالکل خدمت بن جانا، سراپا انسان بن جانا، سراپا انسان اور سراپا بندہ بن جانا، جو اسلام کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ میاں نے اپنے آپ کو مقدم رکھا. مقصدیت. اور ظاہر کا یہ حال ہے کہ ظاہر میں جو میاں نے کہا کہ جو فرائض و واجبات ہیں، جو قطعی چیزیں ہیں، وہ دین کی وہ باتیں جن باتوں پہ مسلم تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، ڈسپیوٹ نہیں ہے، پہلے ہمیں اس کو کرنا ہے، پہلے ہمیں اسے کرنا ہے. جو دین کی جو بنیادی باتیں پہلے ہمیں اسے کرنا ہے. باقی جو مختلف علماء کے جو اختلاف آراء ہیں، ان اختلافات آراء کا احترام کرتے ہوئے، اپنے شعور، اپنی تحقیق کے مطابق، ان کے رسپیکٹ، ادرس کے رسپیکٹ، دیگر علماء اور مشائخ کا رسپیکٹ کرتے ہوئے، جو چیز ہمیں کتاب و سنت سے اور نصوص سے اور دین کے مقصدیت سے جو چیز قریب کر رہی ہے، سنت سے جو چیز قریب کر رہی ہے، اہل بیت سے جو چیز قریب کر رہی ہے، اس کے مطابق میاں نے اپنا عمل بنانے کی کوشش کی. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اسلام کا جو ایک یونیورسل میسج ہے، وہ انسانیت اور اخلاق، اس کو ہر جگہ مقدم رکھا. انسانیت اور اخلاق ہر جگہ اللہ کی بندگی اور انسانوں کے ساتھ انسانیت. یہ چیز اصل میں میاں کی شخصیت کے چند بنیادی پہلو ہیں. اس پہلو کو ایکیڈمیکلی جو ہے، اس کو ایکیڈمیکلی وے میں اس کو اپروو کیا جائے، پیش کیا جائے، ریپرزینٹ کیا جائے اس کو. اس کے لیے میاں کو اصل میں ضرورت تھی کچھ لوگوں کی، کچھ افراد کی، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس ویژن کو، اس فہم کی عملی تصویر ہوں. ان کا دل، ان کا ذہن بھی روشن ہو اس فکر سے، اور ان کا دل بھی روشن ہو، ان کا کردار بھی روشن ہو. اس کردار سازی کے لیے محض تعلیم کا جامعہ عریفہ کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ تعلیم کا ادارہ نہیں ہے، دراصل یہ اس کردار کا ادارہ ہے جو کردار دین کا مطلوب کردار ہے، اس پہ یہ بیسڈ ہے. اسی لیے میاں کے یہاں یہ جو الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ہیں، یہ سب بیجا الفاظ نہیں ہیں. اس لیے میاں کے پاس کسی کو باہر راستہ دکھانے کا کوئی، ان کی لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. سب کے لیے قریب، جو جس درجے پہ قریب ہو سکتا ہے، جو اس کو ہم قریب ہی کریں گے، دور کرنے کا
تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. یہ جو باتیں جو کی صوفیہ پوری صوفی روایت جو ہے ہماری پوری صوفی روایت, اس میں پھر میں اضافہ کروں گا یہ میاں کی خاصیت نہیں ہے, پوری صوفی روایت ہماری اسی پہ بیسڈ ہے, اور میاں حضور اسی روایت کو عملاً ریپرزینٹ کر رہے ہیں, عملاً اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں اسی روایت کو. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم حضرت سلطان جی کے غیاث پور میں آ گئے, اور سلطان جی کے غیاث پور اور ان کی خانقاہ کے اوپر جو کتاب ہے نظامی بنصری کو یہاں کے ہمارے علماء نے کئی لوگوں نے پڑھا, اور جس نے بھی پڑھا نظامی بنصری حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے اوپر بیسڈ ہے, جس نے بھی پڑھا وہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حضرت سلطان جی کی خانقاہ کی روداد نہیں ہے, یہ ہماری اپنی خانقاہ کی روداد ہے. اور جس وقت میں خود اس خانقاہ میں قدم رکھا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ وقت کی سوئی 250-300 سال پیچھے جا چکی ہے. تو یہ ہے ایک اجمال جامعہ عارفیہ کی اسپرٹ. باقی تفصیل ہمارے احباب دیگر بیان کریں گے. جی شکریہ ذیشان بھائی. ضیاء بھائی آپ اپنے تاثرات سے ہمیں انلائٹن کیجیے گا. بہت شکریہ ذیشان بھائی نے بہت اچھا تعارف جامعہ عارفیہ کا پیش کیا ہے, اور مولانا امام الدین صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے ہمارے ذیشان بھائی. میں ممنون و مشکور ہوں بہت زیادہ اپنے محب گرامی محب دیرینہ ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی صاحب کا کہ وہ میرے لیے اس بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ اور سبب بنے. ان کے توسط سے ہی میں اس بارگاہ میں حاضر ہو سکا. اور جامعہ عارفیہ جو ادارہ ہے اور میاں حضور کی شخصیت کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی, میں بھی 2009 میں اس بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی پہلی مرتبہ, اور یہ 2024 ہے, تو تقریباً 15-16 سال کا عرصہ تقریباً ہونے جا رہا ہے. اور اس دوران الحمدللہ اپنے مرشد کی بہت صحبت حاصل رہی, خلوت کی بھی جلوت کی بھی. اور اس پوری اب تک کی جو صحبت ہے, اب تک کا جو سفر ہے, اس سفر سے جو ہم نے جو اندازہ لگایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو خطاب کرتا ہے, ایڈریس کرتا ہے, تو 3 لیول پر ایڈریس کرتا ہے. یا ایھا الناس کہہ کے, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, اور یا ایھا الذین اتقوا کہہ کر کے خطاب کرتا ہے, ایڈریس کرتا ہے. اے لوگو, اے ایمان والو, اے تقوی اختیار کرنے والو. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم کو میسج دیا گیا ہے کہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے, پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. اور اس کے بعد پھر جو لوگ اس دین کو اپنی لائف کے طور پر, اپنی زندگی کے طور پر اور کانسٹیٹیوشن آف لائف کے طور پر جو لوگ قبول کرتے ہیں, ان کے لیے یہ دین. اور پھر ان میں بھی جو خاص لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے رب کے لیے ہیں, جن کی زندگی کا مقصد ہی مرنا اور جینا, سب ان کا زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ 3 درجے کے لوگ ہیں, اور تینوں درجے کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. میاں حضور کی صحبت میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو قرآن کریم میں یا ایھا الناس سے جو ایک کامن ہول میسج جو تھا, اس میسج سے کہیں نہ کہیں ہم بالکل غافل تھے کہ گویا یہ دین پوری دنیا کے لیے ہے اور ساری ہیومینٹی کے لیے, سارے لوگوں کے لیے ہے. ہم اس دین کو بہت مسلمانوں کے لیے ہی سمجھتے تھے, اور ایسے ہی بلکہ مسلمانوں میں کہیں کہ ایک خاص فرقے کے لیے, ایک خاص جماعت کے لیے سمجھتے تھے. لیکن یہاں پر آنے کے بعد, میاں حضور کی صحبت میں آنے کے بعد یہ راز کھلا اور یہ پتہ چلا کہ یا ایھا الناس سے خطاب کی اہمیت کیا ہے, اور یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب کیا گیا اس کی اہمیت کیا ہے, اور جو تقوی والوں کو خطاب کیا گیا اس کی اہمیت کیا ہے. گویا ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ انسانیت کے ساتھ بھی مینٹین کرنا ہے, اور ایمان والوں کے ساتھ بھی مینٹین کرنا ہے, اور جو احسان والے ہیں
جو ایکسلنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا اپنا ریلیشنشپ ہمارا مینٹین ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک جامع فکر ہے 3 لیئر پر جو ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی جو فکر ہے وہ دراصل ہمیں میاں حضور کی صحبت سے حاصل ہوئی. اور جامعہ عرفیہ اسی پر ورک کر رہا ہے. جامعہ عرفیہ کا جو پورا جو تھنک ٹینک ہے اس کا جو ایکسس ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو میاں حضور کی زیر تربیت اور ان کی رہنمائی میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ دنیا کے ساتھ بھی اچھی طرح قائم ہو اور ایک یونیورسل میسج ان کے پاس لے کر کے وہ جب وہ نکلیں یہاں سے تو یونیورسل میسج لے کے نکلیں اور اپنے لوگوں کے لیے بھی میسج لے کے نکلیں. اور خاص جو اللہ کے قرب پر راستے پر جو چلنے کا جو ایک ذوق ہے اور اس کے لیے جو ایک جماعت تیار ہونی چاہیے وہ جماعت بھی ہمارے درمیان سے اٹھے. ایسے بھی لوگ ہوں جو پوری دنیا میں پھیل سکیں, پوری انسانیت کو خیر پہنچا سکیں, بھلائی پہنچا سکیں اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں, ایمان والوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں اور خاص جو ہے وہ ایسے بندے بن سکیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوں. یہ ہم نے جو سمجھا ہے میاں حضور کی صحبت سے اور جامعہ عرفیہ کا جو مشن ہے وہ مشن اسی 3 لیول پر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے جو باہر سے ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ ایک چیز بتا دو کہ اس ادارے کا رنگ کیا ہے, تو وہ ہم کہیں گے کہ انسانیت کا جو رنگ ہے وہ یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ یہ فرقہ ہے, یہ کلر ہے, یہ لیبل ہے, یہ سوچ کا ایک خاص ہمارا محاذ ہے. ہم نے یہ کبھی کسی سے نہیں سنا یہاں پہ, اور نہ ہم نے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا. آپ کا جو علمی کام ہے اس میں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. یہ واحد ادارہ ہے جو اگین ایز اے لیمن ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو دین کی طلب ہے, ہم سب اسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, لیکن کچھ ہم میں سے ہم جیسے جو دور ہو گئے اس سے وہی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح چیز کہاں سے ملے گی بغیر کسی باعث کے. تو وہ ہمیں تو کوئی اور ادارہ نہیں نظر آیا, ہمیں تو یہی نظر آیا. اور صرف اسی لیے نہیں کہ یہاں سے ہمیں روحانی فیض ملتا ہے, بس اس لیے کہ ہم کلیئرلی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ. مفتی رحمت صاحب, آپ کچھ اپنا ویژن بتائیے گا کہ یہ فقہ کا جو فقیہوں کا جو کام ہے اس کا بھی یہاں سے یہ بہت جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ وہ ایک خاص طرح سے ہوتا ہے جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, اور یہاں سے جو آواز نکلتی ہے اس میں فقہ کی جو آواز ہے وہ کس طرح سنائی دیتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایسے یہاں آنے کا ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ, کوئی نہ کوئی سبب اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارے لیے بھی کوئی ذریعہ تھا, مولانا امام الدینی کے ذریعہ ہے. تو ایک بات مولانا ذیشان صاحب نے اپنی بات بیان کی کہ وجہ کیا تھی. تو ہم بھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اولیاء کرام کی سیرت, بزرگان دین کی سیرت جب پڑھا کرتے تھے اور ان کے مریدین خلفاء وغیرہ کے بارے میں, تو اکثر رات میں دن میں تصور ہوتا تھا کہ ایسے لوگ ہوتے بھی تھے, اب دنیا میں ہے یا نہیں ہے. اور بار بار تمنا ہوتی کہ کاش جس کسی بزرگ کو پڑھ لیتے اور ان کے خلفاء کے بارے میں پڑھتے, لگتا کہ انہی کے مرید میں ہم بھی رہتے تو بہت اچھا ہوتا, ان کے میں ہم رہتے تو اچھا ہوتا, سلطان جی کے مریدوں میں ہم رہتے تو اچھا رہتا. لیکن ایسے ملتے نہیں. یہاں آنے کے بعد جب کچھ دن ہم رہے تو مجھے احساس ہوا وہ تمنا جو دل میں تھی اب وہ پوری ہو گئی, اب خواہش نہیں رہی نہیں کہ کسی کی صحبت کے لیے. بہرحال یہاں آئے, ہمارے سب ساتھی سب لوگ ہیں, سب لوگ جڑے رہے تعلیم و تربیت سے. 18 یا 17-18 کے درمیان میں ضرورت محسوس ہوئی. سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے یہاں دارالافتاء نہیں ہے اور خاص طور سے اپنے جو متعلقین ہیں ان کو بھی مسئلے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے حل کریں, کہاں جائیں. تو اپنا ہوگا تو یہاں سے رجوع کر لیں گے آسانی کے ساتھ. تو 17-18 کے درمیان میں دارالافتاء عارفیہ کے نام سے دارالافتاء عارفیہ یہاں قائم ہو گیا. اس کے بعد
ذمہ داری ملی ہمارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو ہم سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. ہم اراکین ہیں دارالفتہ میں، اراکین ہیں، منتظمین ہیں، کئی لوگوں کے جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے سب ان میں شامل ہیں. کوئی بھی مسئلہ آئے تو پیش کیا جائے. تو شروعات ایسے ہوئی. تو ہماری عادت تھی جیسے ہم لوگوں نے پڑھا، جس طرح ہم نے فتویٰ نویسی سیکھا ویسے ہم دینا شروع کیے. پہلا فتویٰ آئے تو ہدایہ والین سے، فتح عالمگیری سے نقل کیا، جواب بھیج دیے اور پہنچ گئے میاں حضور کو دکھانے کے لیے انہوں نے. تو اب انہوں نے اونچے لیول نیچے سے ہم پھر سے شروعات کی انہوں نے. تو یہ عالمگیری سے آپ نے اس کا جواب لکھا ہے. جی یہ عالمگیری کہاں سے لیا، تھوڑا وہ بھی مل جاتا تو اور اچھا رہتا ہے. عالمگیری سے پھر دوسری تحقیق تو بدائع ثنائی لے گئے. بدائع ثنائی والا کہاں سے لیا، اگر وہ بھی ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا. پھر وہاں سے فتاوی شامی، پھر وہاں سے امام محمد کی کتاب تک پہنچے، مبسوط زیادات وغیرہ، علامہ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط وغیرہ. پھر وہاں سے پہنچ کے امام ابو حنیفہ کی کتاب تک. اب وہاں پہنچے تو یہ امام ابو حنیفہ نے یہ کس حدیث سے لیا، وہ بھی رہتا تو اور اچھا ہو جاتا. تو یہ حدیث کس حدیث سے امام محمد نے مسئلہ اس لگا تو حدیث آئی. پھر اس پر کوئی قرآن کی آیت بھی وہ لوگ کسی سے استدلال کیے ہوں گے، اگر وہ بھی آ جاتا. اس طرح گھنٹوں گھنٹوں ایک ایک مسئلہ پر گویا کہ ابتدا سے نیچے سے اٹھا کر قرآن سے جوڑ دیا انہوں نے کہ مسئلے کا حل کیسے کتاب اور سنت سے کیسے کیا جاتا ہے. تو گویا کہ ہم تو بار بار دل میں خیال آتا، ہم کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے تو مفتی بنانے والے استاد بھی ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، اور ہمارے مفتی بنانے کو استاد بھی ہیں جو نیچے لیول سے اٹھا کر کتاب تک ہم سے جوڑ دیا. ہم لوگ پڑھتے ہیں اصول شرع، پڑھتے ہیں کتاب میں پڑھائے جاتے ہیں کہ اصول شرع 4 ہیں، یعنی شریعت کے اصول جس سے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں وہ 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. یہ چاروں پڑھائے جاتے ہیں. لیکن آج تک صرف پڑھائی جاتے ہیں، لیکن کبھی اسے استعمال میں نہیں لائے گئے. صرف پڑھائے جاتے ہیں. استعمال میں فتاوی کی کوئی کتاب ہے بس اسی سے نقل کرنا ہے، یہ چلتا رہا. لیکن یہاں ایک جتنے بھی دارالفتہ جو ہم نے دیکھے ہیں اس میں ایک تھوڑا سا شدت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس میں شدت کا ایلیمنٹ آپ یہاں سے نظر نہیں آتا، بالکل اسی پر آنے والی. پھر تو اس طرح کی بات ہوتی، کتاب سنت تک پہنچائے. اس کے بعد اخیر میں پھر تربیت آئی کہ ہمیں اب زبانی تربیت کی کہ مسئلہ کتاب سنت سے لینا ہے اور لوگوں کے سامنے دین پیش کرنا ہے. بار بار کہتے رہے کہ صحیح دین جو نبی کا ہے، شریعت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، مسلک پیش نہیں کرنا ہے. اپنی بھی کیا کہتے ہیں، اپنے مطلب ہے یا مسلک ہے، ہم کس سوچ، یہ نہیں، اصل دین لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ انہوں نے سکھایا. شدت نہیں لانی ہے. دین کیا ہے، فتویٰ کام ہے کہ مفتیوں کام کیا ہے کہ دین کی عوام کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے مسائل کو حل کریں. ایسا نہیں کہ اس کے مسائل کو اور الجھا دیں، مسائل کو حل کریں اور آسانی سے راستہ پیدا کریں. صرف یہ کام نہیں ہے کہ حلال اور حرام بتا دیں. ایک مفتی حلال حرام جائز ناجائز بتانے کے ساتھ اس کی ایک ذمہ داری ایک دائی کی بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ بھی متبادل بھی آپ پیش کر دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مسئلہ دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جب ان سے فتویٰ پوچھا تھا کہ ایک آدھ سالی آنے والی ہے تو کیا کریں، تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، پہلے اس کا حل بھی بتایا کہ ایسے ایسے کرو کہ 7 سال اناج اگاؤ، پھر اسے حفاظت کر کے رکھو، پھر ایسے ایسے خرچ کرو. تو مفتی ایک دائی کی بھی حیثیت، اس کے منصب میں دائیانہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ زمانہ کیا تقاضا ہے، حالات کیسے ہیں، آپ کس مقام پر رہ رہے ہیں، کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور کس ملک میں رہ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھنے کے بعد تبھی آپ رکھیے. اور آخر میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بس وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ دیکھو تم فتویٰ میں وہی لفظ لکھنا جس کا جواب تم اللہ کو دے سکتے ہو. کیا بات، جو جس کا جواب تم اللہ کو دے سکتے ہو وہی لکھنا، اور ویسی کوئی بات نہ لکھنا کہ جو اللہ کے یہاں تم جواب نہ دے سکتے. اسی پر قائم ہو. اچھا، زیادہ تر جو فتوے دیتے ہیں ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، باقی کسی کی شمولیت کو وہ
ریکگنائز ہی نہیں کرتے, خاطر میں نہیں لے کے آتے. خاص طور سے جی. آپ کتاب الدین صاحب, آپ کے بیان تو ہم اتنے سنتے ہیں اور اس میں اتنا سہل انداز میں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے مسئلے سے ان کو آپ بالکل سمپلیفائی کر دیتے ہیں. یہ آپ کیسے کرتے ہیں, یہ بتائیں. آپ کا شکریہ. پہلے تو اس بات پہ کہ آپ خانقاہ میں تشریف لا کر ہم لوگوں کو اپنی صحبت کا موقع دے رہے ہیں. دوسری اس بات پہ کہ یہ مجلس منعقد کر کے ہم لوگوں کی آواز عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے آپ معاونت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اولیاء کونسل کے تمام ذمہ داران کو اس کا اجر عطا فرمائے. میری خصوصیت یہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں ایک ادنا آدمی بیٹھ کر کے دن رات سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میری بات مشکل آسان کیوں لگ جاتی ہے لوگوں کو, یہ تو لوگ بتائیں گے. میں جو حضور داعیہ اسلام سے سنتا ہوں بس وہ بتا دیتا ہوں. جامعہ عرفیہ یا خانقاہ عرفیہ جو ہے وہ یہاں کی خصوصیت اور یہاں کی کوشش یہ ہے, اور خاص طور پہ میاں حضور کی جس بات پہ نظر ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس میں بھی جو خوبی ہے, بے شک آپ یہاں ہیں کئی روز سے اور آنے سے پہلے سے بھی ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے تھے کہ جو پڑھا لکھا ہے اس کو پڑھائی لکھائی کے راستے سے جوڑتے ہیں, جو پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہے, جھاڑو لگانے والا ہے تو وہ جھاڑو لگا کر کے اپنی صلاحیتوں سے اللہ کو خوش کر رہا ہے. جو منجن پیسنے والا ہے, دوائیں بنانے والا ہے, اور جو معجون اور کیا کہتے ہیں کہ صفوف وغیرہ تیار کرنے والے ہیں. حاصل یہ ہے کہ یہاں جو آتا ہے, جو صلاحیت بھی اس کے پاس ہے, وہ میاں حضور کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس صلاحیت سے وہ اپنے رب کو خوش کر لے. اور میرے خیال سے اسی طریقہ کو سبھی لوگوں کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, مشائخ کا طریقہ ہے کہ جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کو آگے بڑھا کر اللہ کے لیے اس کو استعمال کرانا. یہ میاں حضور کا اور جامعہ عرفیہ کا, یہ ہم اپنے طلباء کو جو پڑھاتے ہیں, ہم ہر طالب علم کے اوپر کسی ایک مضمون کو مسلط نہیں کرتے. جو نصاب کا حصہ ہے وہ تو سب پڑھتے ہیں, لیکن جس طالب علم کا جس مضمون سے زیادہ شوق ہے اور جس کے اندر طبعی چاہ جس چیز کی ہے, ہم اس کو اس کی طرف آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیت کو نکھار سکے اور ملک و ملت کے لیے کارآمد بن سکے. صحیح بات. بھیا ہم لوگ جو اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں یا اس مشن کو دیکھ رہے ہیں, اب تو ہم اپنے آپ کو آؤٹر نہیں کہہ سکتے, بلکہ کوئی شخص بھی جب جڑ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو آؤٹر نہیں سمجھ سکتا. ہم تو اندر کے حصہ ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہیں سے ہو کے آئے ہیں, ہے نا, کہ ہمارا کہیں گھر ہے, کہیں فیملی ہے ہماری, کہیں تعلیم ہے, ہم باہر سے کہیں نہ کہیں آئے ہیں. آپ یعنی پیدائش کے بعد سے آنکھ کھولنا, جب سے آپ نے آنکھ کھولی ہے تب سے آپ نے اسی ماحول کو دیکھا ہے. اس ماحول کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اب بچے نہیں رہے, آپ بڑے ہو گئے, آپ نے پھر پوری دنیا دیکھی, آپ جامعات دیکھے, مختلف خانقاہوں کو دیکھا, مختلف مدرسوں کو دیکھا, یونیورسٹیز کو دیکھا, بازار کو دیکھا, سوسائٹی اور سیاست کو دیکھا, ساری چیزیں سامنے ہیں. آپ اندر سے باہر گئے, ہم لوگ باہر سے اندر آئے ہیں, آپ اندر سے باہر گئے ہیں. آپ کا آبزرویشن کیا ہے میاں حضور کو یا ان کے مشن کو یا اس خانقاہ کو یا عارفیہ کو سمجھنے کا, آپ کا دیکھنے کا, آپ کا زاویہ نظر کیا ہے, وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. یہ اور اس ویلیو سسٹم میں, ان قدروں میں یہ پلے بڑھے ہیں. جی جی جی, اس کا حصہ ہے. جی, تو وہ آپ بیان کیجیے. السلام علیکم. پہلے تو ممنون و مشکور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا کہ آج وہ شخص بھی یہاں بیٹھا ہے بولنے کے لیے, اس کے پاس زبان ہی نہیں ہے. کتنی پیاری اسلوب میں آپ باتیں کر رہے ہیں. خیر ڈاکٹر صاحب, یہاں میں نے دیکھا جو خانقاہ شریف کا جو ماحول رہا, ہم لوگوں نے بچپن سے دیکھا کہ میاں حضور کی خاص توجہ اس چیز پہ رہتی تھی کہ جو بھی آئے وہ آپ کا ہے, اور یہاں پہ آپ خانقاہ کے مالک نہیں,
ایک میزبان ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ میزبانی دے رکھی ہے، یہ آپ کے لیے سعادت ہے۔ ہم اس خانقاہ کے مالک نہیں ہیں، مالک تو اللہ رب العزت ہے، ہم یہاں کے خادم ہیں، اور جو شخص بھی آتا ہے یہاں پہ ہم اس کی میزبانی کے لیے ہیں، اور خاص طور سے اور میزبانی کے پہلے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو لوگ سب اپنا ملک چھوڑ کے آ گئے ہیں یہاں، اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے سب یہاں آ گئے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک میاں حضور نے جو ایک انجمن سجائی ہے کہ بھائی ایک یہ کنبہ ہے، اس کنبے میں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور میں نے اس خانقاہ میں یہ چیز بہت اچھی مجھے لگی ہے کہ میں نے دیکھا کبھی اساتذہ میں باہر تو میں اس چیز کا میں نے ایک آبزرو کیا ہے کہ ایک ٹیچر جو دوسرے ٹیچر سے ایک نا اتفاقی کسی نہ کسی مسئلے پہ ہے، بھلے وہ سامنے نہ بولے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ خانقاہ میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی ایک دوسرے کے لیے کسی کے اندر کچھ وسوسہ بھی ہو۔ اور باقی کیا تعریف کریں، سب کمال نگہ ساقی مے خانہ ہے، موج میں ہے نہ صراحی ہے نہ پیمانہ ہے۔ ہم لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے میاں حضور کے صدقے طفیل میں ہم لوگوں کو جس سے جو کام بنا ہم سے لے لیا۔ باقی اگر ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں تو ہم سے جو کام لیا جا رہا ہے اس کے تو ہم اہل ہی نہیں ہیں، اور کیسے کام لے لیتے ہیں یہ واقعی انہی کی خوبی ہے۔ یہ بتائیے کہ کوئی آپ کو خاص کوئی نصیحت ان کی جو ہر وقت جو آپ کے ذہن میں اور دل میں رہتی ہے کہ ایک چیز ہے جس سے بالکل ہٹنا نہیں ہے؟ کوئی ایسی نصیحت جو ہر وقت مجھے لگتا ہے کہ سراپا میاں حضور میرے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ ان کا صبح سے شام تک چلنا پھرنا بھی مجھے نصیحت لگتا ہے، ان کی جو طور طریقے ہوتے ہیں میرے لیے نصیحت ہوتے ہیں۔ نصیحت کے طور پہ میں نے بہت پہلے دیکھا کہ خانقاہ میں پہلے کولر نہیں لگے ہوئے تھے، واٹر کولر جس سے ٹھنڈا پانی ہو۔ تو میاں حضور کو جب میں دیکھتا تھا کہ کتنی بھی گرمی ہو وہ فریج کا پانی نہیں پیتے تھے۔ تو ایک روز ہم نے کہا بھائی اب فریج کا پانی، کہیں سے سفر کر کے آئے تھے، میں نے کہا بس فریج کا پانی دے دیں آپ کو، بہت گرم، کہ نہیں بیٹا رہنے دو۔ تو ایسے ہم لوگ بھی سمجھتے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے گلے وغیرہ کی وجہ سے یا جس وجہ سے نہ پیتا ہوں۔ ایک روز کہتے ہیں کہ یار مجھے اچھا نہیں لگتا کہ باہر اتنے لوگ ہیں پانی پینے والے، وہ سادہ پانی پئیں، ہم فریج کا پانی پئیں۔ مطلب آپ گھر کے اندر بھی رہ کے باہر والوں کی اتنا سوچ رہے ہیں۔ جب تک واٹر کولر نہیں لگا ہے تب تک میاں حضور ٹھنڈا پانی نہیں پیے ہیں۔ کس چیز کو ہم کہیں گے؟ مطلب مجھے لگتا ہے کچھ صبح سے شام تک ان کا دیکھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا سب میرے لیے نصیحت ہے۔ واہ! اور کچھ فرماتے وہ نصیحت نہیں، وہ تو ہمارے لیے عین پھر قانون ہے۔ جی، ٹھیک ہے، باقی لیکن یہ بھی آپ کی اپ برنگنگ یہ بھی ہے نا کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ قانون بن گیا۔ جی، اور میاں حضور یہ چاہتے بھی ہیں کہ میرے وجہ سے کوئی چیز مطلب بوجھ نہ لگے۔ جی، ایک مطلب فجر میں اٹھنے کی بات تھی، تو امی سے کہتے ہیں کہ یار اٹھا دو بچوں کو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو امی نے کہا کہ آپ اٹھا دیجیے۔ تو کہتے ہیں نہیں یار میں اس وجہ سے نہیں اٹھاتا نا، کہیں نیند میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے یا نہ اٹھے نیند میں، تو کہیں یہ پیری مریدی کا جو رشتہ ہے اس میں کہیں کچھ گڑبڑی نہ پیدا ہو جائے۔ اس قدر خیال رکھ رہے ہیں بتائیے ہم لوگ کہ ہم ایسا پیر بھی ہیں۔ اب پیر کا حکم مرید کے لیے تو پھر آنچ فرمائی ہما قرآن من، کہتے تم اٹھا دو تاکہ اس گناہ سے تو بچ جائے۔ کہیں نماز نہ پڑھنے تو ایک تو گناہ ہو ہی رہا ہے، ایک تو پیر اٹھا کے جا رہا پھر بھی نہیں اٹھا، ڈبل گناہ۔ تو میں تو کہوں صبح سے شام تک، باقی تو اچھے الفاظوں کے ساتھ تو آپ ہی لوگ بیان کر سکتے ہیں، یہاں تو بس کچھ میرا ایک شعر ہے، کچھ نہیں ہے پاس میرے جز تیری نسبت شاہ، اور نسبت پیر مغا پر دو جہاں قربان ہے۔
कुछ नहीं है पास मेरे जुस तेरे निस्बत चाह, निस्बत पीरे मौका पर दो जहां कुर्बान है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर काज़मी साहब का मशकूर हैं कि उन्होंने हम सबको एक साथ बैठने का मौका इनायत किया और एक अच्छी गुफ्तगू चल रही है, एक रूहानी मजलिस है ये, और सबको एक दूसरे से कुछ न कुछ सुनने का और सीखने का मौका मिल रहा है। हमने जहाँ तक तजर्बा किया है, हम तो यहाँ साल 2012 में यहाँ पे आए हैं और हम अपने एक दोस्त हमारे हैं मजज़ूब सिफ़त, जिसे मौज़िशान से बखूबी जानते हैं, रह भी चुके हैं, वो डॉक्टर शौकत अली साहब हैं, जो उनके ज़रिए मैं यहाँ पहुँचा और खिज़रा के पर्दे में मैं यहाँ पे आया। एक तो कागज़ी खिज़रा लेकर आया मैं, लेकिन असल खिज़रा यहाँ देखने को मिला मुझको। और वो एक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का एक कौल है कि अगर हमें 2 साल इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में रहने का मौका न मिलता तो हम हलाक हो जाते। तो ये हालत हम लोगों की भी है कि हम लाख इल्म वाले होते, लाख हम अपने आप को दुनिया दीनदार कहलाते, कहीं भी रहते, लेकिन जो उनके अंदर एक खुलूस का मादा पैदा हुआ है या एक जो एक खालिस जज्बा पैदा हम लोग के अंदर हुआ है, सोचने के एतबार से, बरतने के एतबार से, कहने के एतबार से, सुनने के एतबार से या बर्दाश्त करने के एतबार से ग़ालिबन कहीं नहीं मिलता मुझको ये। और दूसरी बात, मैं तो एक मुदीर हूँ, मैं इसी नहज से देखता हूँ कि मियाँ हुज़ूर बहर सूरत एक मुदीर की हैसियत रखते हैं, चाहे वो रूहानी मुदीर के तौर पर सामने आते हों या जिस्मानी मुदीर के तौर पर। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो महसूस किया मैंने, वो जैसे हसन भाई, हुसैन भाई यहाँ तशरीफ़ फरमाते हैं कि आप अक्सर फरमाते हैं कि पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने घर वालों को बचाओ, फिर आगे निकलो। तो उसकी पूरी मिसाल है आपकी ज़िंदगी। आप हम वक्त इसको मद्देनज़र रखते हैं कि पहले ख़ुद को तमाम चीज़ों से बचाया जाए, फिर अपने ख़ानदान का आप देख रहे हैं कि, बल्कि एक ज़िक्र मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक प्रोफेसर जीना बड़े साहब हमारे हैं, जो JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने एक अपना एक तजर्बा शेयर किया हमारे खिज़रा में तहरीरी शक्ल में कि जब मियाँ हुज़ूर की जो छोटी साहबजादी है फ़ातिमा जी हैं, उनकी शादी के मौके पर, कि शादी के मौके पर होता है वो क्या जो भी क्या कहते हैं उसको सिंगार किया जाता है उस मौके से, तो ऐसे सिंगार का चल रहा था, मेकअप वगैरह चल रहा था, तो नमाज का वक्त हो गया। उसी बीच फ़ातिमा बीवी कहती हैं कि नहीं, मुझे उस तरफ हटिए, हमें नमाज़ पढ़नी है। तो ये वही है, अपने अहल को भी बचाओ। तो इस तरह वो तालीम देते हैं। और जैसे कि धोकर जी, ये बड़ी बात है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मैंने नहीं कहीं देखा है, नहीं कहीं सुना है। दूसरी बात ये कि आप साहब के साहबजादगान जो है, हज़रत हुसैन सईद साहब ने फरमाया कि मेज़बानी का जो एक जज्बा है, वाकई मेज़बान ये लोग हैं। अभी कुछ लोग कछोछा शरीफ से करीब ग़ालिबन 2012 या 13 में यहाँ पर आए थे, वो यहाँ पर आए तो हमने देखा खुद इनके साहबजादगान जो थे बाज़ाब्ता प्लेट लगा रहे हैं, दस्तरखान लगा रहे हैं, पानी उंडेल के दे रहे हैं, खिदमत जो तरीक़ा होता है। हम लोग थे वहाँ, हम लोग नहीं करने दे रहे हैं। अली भाई इसमें पेश थे वो इस मौके से। तो वो जो सैयद ज़ादे थे, वो लोग जो आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने महसूस किया भी कि और कहा भी चलते हुए कि पहली खानका हमने देखी है जहाँ के साहबजादगान इस कदर खिदमत में लगे हुए हैं, पेश है। तो ये हज़रत की तालीमाती का असर है और वही चीज़ हम लोग के अंदर भी वो देखना चाहते हैं। बार बार यही कि जो भी हम तहरीक ले जाते हैं, दिखाते हैं, कोई चीज़ आई तो जबर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा करो वैसा नहीं, वो कहते हैं मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा कर दें। ये उनकी तरबियत का तरीक़ा रहा। सोच की आज़ादी का जी आज़ाद जी, उस सतह ख्याल, जी बिल्कुल, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये है, एक चीज़ और भी है कि हर चीज़ में वो दीनदारी को देखना चाहते हैं, चाहे जिस फील्ड में आप चले जाएँ। आपका एक मिशन ये भी है, आप मदरसे में रहे तो भी दीनदारी का जो पहलू गालिब रहे, आप दुनिया में चले जाएं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हैं, आप तालीम हासिल करें, लेकिन वहाँ भी दीन गालिब रहना चाहिए। और आप अपने यहाँ के हमारे जितने भी फ़ारिगीन हैं जो बाहर गए हैं, जामियात में गए हैं,
سب میں بارہا آپ یہی تبلیغ یہی تعلیم دیتے ہیں اور اسی کو ذوق و شوق دلاتے رہتے ہیں کہ بیٹا تم کہیں بھی رہو، کس حال میں بھی رہو، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دین کو کبھی چھوڑنا نہیں اور دین کو کبھی پست نہیں ہونے دینا، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے تحریری اعتبار سے ہو یا گفتگو کے جس اعتبار سے بھی ہو، کیونکہ یہی اصل ہے۔ لاکھ دنیا کما لو گے، اگر دین ہی تمہارے پاس نہیں رہے گا تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہی چیز بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے، جو باہر سے دیکھتے ہیں کہ دین کے معنی اور دین کے پریکٹیکلی اس کو لیونگ دین جس کو آپ کہیں گے وہ ہمیں سب نظر آتا ہے۔ یہاں کی میزبانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری فیملی جو ہے ہر وقت ہم چھوٹے دن کے لیے آئے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ محبت سے خدمت کرنا اور جو جی بالکل یہی معاملہ ہے۔ اور اپنے ہر فرد کے اندر جتنے بھی ان کے متوسلین ہیں، مریدین ہیں، جو بھی ہیں، علماء، خاص کر علماء کی تعظیم بہت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک میں نے ایسا نہیں دیکھا، میں نے باوجود ہے کہ علماء اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء بلند رہیں، ہر جگہ بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، ایسا کرو ان سے پوچھو جی، لیکن وہ تعظیم میں ہم سے کہتے ہیں ایسے کرنا امام الدین صاحب سے پوچھ لیجیے جی، ان کو جواب پتا ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اس چیز کے ایکسپرٹ مولانا صاحب بالکل انہوں نے ہم سے 2-3 دفعہ کہا، جب ہماری جو تحریریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ حالانکہ ہم نے اردو میں لکھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسے کرو، یہ ضیاء صاحب سے پوچھ لو، اس کو دکھا دو، جس سے وہ ان کو 2 منٹ میں وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن اس کی وجہ ہے کہ وہ ہم نے اپنی یاد نہیں جس چیز کا مہارت ہے اسی مہارت کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک انجمن آباد ہے، جی ون مین شو کا مسئلہ ہو، بالکل جی ایک انجمن آباد ہو۔ جی بالکل۔ ابھی حسین بھائی کی آپ بات کر رہے تھے، آپ بھی بات کر رہے تھے، معافی چاہوں گے، بس ایک بات جی بالکل، حالانکہ آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ وہی جو آستانہ شریف درگاہ شریف کے باہر جو ہے میں تھا، 2-3 لوگ اور تھے، میاں حضور کچھ نصیحت کر رہے تھے اور کچھ بتا رہے تھے کہ کس عمل سے ہم جنت میں جائیں گے، کس عمل سے جہنم میں جائیں گے، اس طرح کی کچھ باتیں کر رہے تھے کہ جو ہمارے یہاں کیسے بے ایمانیاں ہوتی ہیں اور آدمی کر جاتا ہے اور وہ احساس اس کا اس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے، یہ سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ اسی بیچ حسین بھائی چھوٹے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ 13-14 سال کے رہے ہوں گے، تو یہ آگے میاں حضور کا رخ ادھر تھا، تو حسین بھائی ادھر گھر سے آئے اور میاں کے پیچھے جو ہے 2-3 قدم پہ ایسے کر کے کھڑے ہو گئے۔ میاں نے اپنی کنکھیوں سے دیکھا کہ حسین پیچھے کھڑے ہیں، 12-13 سال کا ایک بچہ، 14 سال کا ایک بچہ کھڑا ہے، اور ان کو دیکھ لیا۔ پھر ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور جانتے ہو جہنم میں سب سے پہلے پیرزادے جائیں گے، یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ عمل کرنا ہی نہیں ہے، ہم تو بڑے باپ کے بیٹے، ہمارا سب کام ایسے بن جائے گا۔ یہ سب سے پہلے جو جہنم میں اگر کوئی جائے گا یہ پیرزادے جائیں گے، یہ جو بڑے بڑے مسندوں کے جو بیٹے ہیں یہ جائیں گے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بات ہمیں کر رہے ہیں، اور ایک میسج جو چھوڑ دیا، یہ میسج جو اصل میں میاں کا جو یہ رویہ بتاتا ہے نا کہ وہ کام جو ہے انہوں نے اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی میاں کا احترام ہم کم کرتے ہیں، میاں کے گھر والے زیادہ کرتے ہیں، چونکہ میاں کو جو جتنا زیادہ دیکھتا ہے قریب سے، اس کے دل میں ان کا احترام اسی طرح زیادہ ہوتا ہے۔ عام معاشرے میں یہ حال ہوتا ہے کہ دور کے ڈھول سہاون ہوتے ہیں، یہاں اس کے بالکل برعکس اپوزٹ ہے، بالکل الگ۔ جی بہت خوب، اظہری صاحب بہت شکریہ کاظمی صاحب، بہت باتیں ہوئی، کافی مفید باتیں ہو چکی ہیں۔ دین کی جو ابتدائی جو شکل ہوتی ہے، اس کے بعد میں کوئی ایسا شخص پھر بچے گا نہیں کہ جو دیندار نہ رہے۔ یہ ہے اصل تصوف کی بنیاد، کہ دین کی ایسی چیز اس میں ڈال دی جائے کہ اس کے بعد میں چہ عالم، چہ جاہل، چہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی شاخلے کا ہو، وہ دیندار ہو ہی کے رہے گا۔
یہ تصوف کی بالکل بنیادی چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صوفیہ نے اس کو کس انداز میں کتنی کتجا فشانی کے ساتھ اور کس آرگنائز کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا، ایک الگ ایک چیپٹر ہے، لیکن دین کی بنیاد جو ہے یہی اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے کہ وہاں ادنا اور اعلیٰ کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ سارے کا رشتہ حضور نے اللہ سے ایسے جوڑ دیا تھا کہ سارے لوگ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر سارے کام کر رہے تھے، لیکن دیندار ہونے میں کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا ہے یہ کہہ پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آتق سیدنا سیدنا، کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ یہ وہ شخص اس وقت کہہ رہا ہے جو 1/3 عالم کا جو ہے بنیاد خود رکھا، مطلب یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلش کے حساب سے وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص، ایک ادنا شخص بھی ہمیں کتنا اعلیٰ ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اندازہ نہیں کہ اس کا رشتہ اللہ سے کتنا مضبوط ہے، یہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کسی بھی صلاحیت کے پردے میں کوئی شخص بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تصوف صوفیہ نے اپنے ہر شخص کے اندر ڈالی ہے، اور یہ مشن میاں حضور نے یہاں پہ بالکل واضح طور پر ادنا اعلیٰ سارے لوگوں پہ یہ چیز روشن کر کے رکھتی ہے۔ جو ہے بھنگی ہو، یعنی کہنے کے لیے الفاظ ہے، یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، سب کو اسی طرح سے رنگا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ اس مشن کو کس قدر آگے بڑھاتے ہیں، اپنے گھر سے لے کر کے باہر تک۔ پھر اس مشن کو بڑھانے میں جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ کس طرح کون سا مشن کس وقت کس طریقے سے بڑھے گا، اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس چیز کو آگے بڑھانا اور اس پر مسلسل کام کرنا یہ بہت اہم ہے۔ جی، جو قومیں شخصیتوں کی بنیاد پر رہی اور چیزوں کو تو نکھارا سمجھا، پر لیکن اس عملی شکل میں اسے آگے امت تک نہیں پہنچا پائے، وہ ایک حلقے کے بعد معدوم۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں عزوی صاحب کہ یہ کیسے آگے جائے گا؟ یہ جو یہ سوچ ہے یہاں پہ جو آپ نے اس گفتگو سے عرض کیا ہے کہ ایک تو میاں حضور کی قرآن اور سنت بیسڈ جو ایک سب یہ باتیں ہوئیں جو انہوں نے یہاں پہ امپلیمنٹ کی ہیں خود پرسنل لیول کے اوپر اور آپ سب کے اندر۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ آزادی فکر ہے اور آزادی تحریر، آزادی لسان ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ سب جو ہے وہ ایک ہی ویژن میں لگے ہوئے ہیں، کنسسٹنٹ حساب سے 2004 سے ہے، کوئی کہیں کب سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک قلعہ ہے، لیکن یہ وہ قلعہ ہے جو امپینیٹریبل نہیں ہے، اس کے اندر سب آ سکتے ہیں اور سب جا سکتے ہیں، اس کے دروازے کھلے ہوئے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ obviously اس سے جو کچھ بھی یہاں پہ بلڈ اپ ہوا ہے اس سے سب کو فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی ایک کی میراث، جیسے آپ نے کہا، یہ کسی ایک کی میراث نہیں ہے، کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، مسلمان ہو نہ ہو، یہ یونیورسل چیز جو جس کا آپ نے ذکر کی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آگے جائے؟ ایک تو انفرادی سطح پہ جو قرآنی میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود سراپا دین پر عامل ہونا چاہیے، پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسری سطح یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کے سپرد کر کے اس کام پہ لگائے، ہے نا۔ اور میاں حضور کہتے ہیں کہ جو ہے خود راہ بنا لیتا ہے بہتا ہوا پانی۔ تو جب ہم لوگ سارے لوگ اخلاص کے ساتھ کسی کام کو کریں گے
تو آٹومیٹکلی ہر طرح کے جذبات جو ہے ابھریں گے، اور وہ جذبات کسی کے الگ سمت میں بڑے ہو جائیں گے، کسی کے الگ سمت میں وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی جو ہے ایک سرا کو محدود کر دینا کہ اسی سرا پہ کام ہو اور اس سرا پہ کام نہ ہو، یہ کہہ پانا، اور پھر یہ کہ صلاحیتیں متعدد ہیں اور صلاحیتیں بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، اس اعتبار سے کوشش یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی جو جہاں ہے وہ جو دین کا اصولی پیغام ہے وہ خود دوسروں تک پہنچائے اور خود مستقل اس پر عمل کرتا رہے، اور یہ سوچے کہ ہم کیا اللہ کے ہاں جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے وہ ہم نے لوگوں تک سپرد کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر۔ اگر یہ چیز ہم لوگوں کے دلوں میں سوار ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ جو ہے ہر بندہ کوئی ایسا کچھ کر جائے گا جو اس کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک بڑا کام ہو جائے گا، اور اس کو کسی دائرے میں محدود کیے بغیر اس کو اوپن کر کے ایک بات کہی جائے تو یہ بالکل اخلاصی چیز ہے کہ خالص اللہ کی ایک نعمت ہے، اور کو دعا بھی کرنی چاہیے سارے لوگوں کو، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے جو ہے اللہ تک اللہ کے بندوں کو جوڑا جائے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، خود بخود راہ نکل آئے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بہت شکریہ کہ رات اس دن پرسوں جو ہم آپ سے یہ سوال یہی پوچھ رہے تھے کہ یہ آگے ہوگا کیا، ہمیں نہیں پتہ کیسے ہوگا، لیکن اس طرح اگر ہم کرتے رہیں، سب اپنا اپنا حصہ ڈالتا رہے، بے شک باقی سب اللہ کے سب اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے، کام ہوتا رہے۔ جی بالکل بولیں، یہ تو اس کا ٹائم لمٹ تھوڑی۔ ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، وہ اپنی نوعیت کے منفرد ہیں، محترم نوشاد چشتی صاحب۔ بعض دفعہ ان کے لہجے تھوڑے سے بہت خراب سے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دل کے بیچارے بڑے صاف ہیں۔ انہوں نے ایک بار بہت سختی کے ساتھ، یعنی ہم لوگوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اپنے خاص مخصوص اسلوب میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ تم لوگوں کو میاں کی دلالی کی ضرورت نہیں ہے، میاں کا مشن ان کی روحانیت سے خود بخود پھیلے گا، تمہاری دلالی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بات اس شخص کی، یعنی بظاہر بالکل ریوڈنس کے ساتھ انہوں نے بات کہی، لیکن وہ ایک ایسی سچی بات کہی کہ ہم کسی کو 10 بار سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، وہ نہیں سنتا ہے، اور کبھی میاں کی محفل میں ایک لفظ سنتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے کہاں سے ہیں، کہاں پہ ہم مس گائیڈڈ ہیں، اس کو آ جاتا ہے راستے میں۔ جی بہت اچھی بات ہے مجیب بھائی۔ اب آپ نہیں سمرائز بھی کیجئے، اور ان کے بڑے بڑے، ہمیں پتہ ہے ان کے بڑے بڑے تاثرات ہیں، اور ان کا اپنا، مجیب بھائی کا اپنا ایک ویژن ہے، اور وہ ویژن جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ یہ جو سب انسانیت کی اکائی کی جو ہم سب بات کرتے ہیں، وہ مجیب بھائی میں بالکل، ہمیں بالکل عیاں وہ صاف شفاف نظر آتی۔ جی بالکل، ہر ایک کو کبھی صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کے یہاں مولانا مجیب صاحب کے یہاں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، قیادت کی، اور اس زمانے میں کیسے کام ہونا ہے زمین پہ اتر کے، اس کا ایک اعلیٰ شعور رکھتے ہیں۔ جی، اور لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے وہ خود نہیں آگے بڑھ رہا ہوتا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جی سننے میں اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا، اور یہی سلسلہ رہتا ہمارے لیے تو شاید ہمارے بولنے سے زیادہ مفید تھا ہمارے لیے۔ نہیں بھائی، آپ کے جو ذہن میں ہے، آپ اتنے سالوں سے یہاں پہ ہیں، آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور آپ نے جو یہاں پہ جو ہم کہہ رہے تھے سب کو جوڑنے والا کام جو ہے، وہ ہمیں پتہ ہے آپ کی حرکات اور سکنات یہاں پہ کیا ہیں۔ تو جی بس آپ لوگ، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ دعا کریں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا رہوں۔ اب یہ بتائیے کہ یہاں کے مشن کو آپ آگے جاتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بغیر ہادی اور رہنما کے نہیں چھوڑا کبھی بھی، اور آئندہ بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی رحمت عام ہے، اور ہر قوم میں اپنا رہنما، اپنا ہادی وہ بھیجے گا، تو اپنا نائب بھیجے گا۔ کہاں سے کس کو کون سی نسبت لگ جائے گی، اور کہاں سے کون آ جائے گا، اس کو ہم اور آپ نہیں جانتے۔ کہاں خواجہ صاحب پیدا ہوئے، کہاں آ کر بس گئے، کسی نے سوچا تھا؟ جی
کہاں آپ امریکہ سے یہاں آ گئے ہم لوگوں کے بیچ میں اتنے کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ بہت دنوں سے ساتھ نہیں ہے اور بہت دن رہیں گے ہی نہیں. ہمارے وہم و گمان میں 4 سال پہلے اگر کوئی ہم سے کہے کہ وہ الہ آباد میں وہ اس سے بھی آگے ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, وہاں جا کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ہم بتا رہے تھے کہ آج ہم وہ چھوٹے سے گاؤں میں گئے, وہ ایک صاحب ان کو ہمارا نام بھی نہیں پتا کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ کے پیر میں تکلیف تھی. یہ کتنی محبت کی باتیں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب وہ کسی کو ہدایت اور نعمت دینا چاہتا ہے تو کنویں میں گرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کے عزیز مصر بنا دیتا. تو وہ زمانہ تھا جو بے وسائل کی کمی تھی, اور آج تو ہر طرح کے وسائل ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو دنیا بھر کے مادی وسائل ہیں اور روحانی وسائل سے بھی ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو نا امیدی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کس کا ظرف کتنا ہے. ہم سب دعا کر رہے ہیں اپنے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے کہ ہم سب کے ظرف میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے. اور جہاں تک کہ جامعہ عرفیہ اور روح رواں جامعہ عرفیہ مرشد گرامی ادام اللہ ذلہ علینا کی بات ہے, تو انہوں نے سنت محمدی پہ عمل کرتے ہوئے ہر چیز کو تصرف اور کرامت سے ہٹا کر کے پائے تکمیل تک پہنچایا. یہ نہیں کہ کن فیکن کا مظہر نہیں دکھایا انہوں نے. اگر پتھر باندھنے کی باری آئی ہے تو پتھر بھی باندھا ہے, خندق کھودنے کے موقع آئے ہیں تو خندق بھی کھودا ہے. اور ہمارے شیخ نے تو روٹیاں بھی لگائی ہیں. جو آج طباخ ہے جو روٹی لگاتے ہیں ان کو سکھایا ہے, روٹی بنانا سکھایا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر ٹوائلٹ کا چیمبر جام ہو گیا ہے تو خود سے اس کا ڈھکن ہٹا دیا ہے, لاؤ اس کو ڈنڈے سے صاف کرو, اپنا ہاتھ لگا دیتے. تو یہ شیخ ہیں جو زیرو سے اٹھ کر کے اور اعلیٰ پیمانے پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اگر دوسرے الفاظ میں ہم لوگ کہیں تو روٹی کھانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور استنجا کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا. اور ایک ایک اینٹ پتھر کو, گاڑے کو, ایک ایک چیز کو کیسے کہاں استعمال کرنا ہے اس کا ہنر وہ خود بھی جانتے ہیں اور اپنے ساتھ رہنے والے کو بھی وہ بتاتے رہتے ہیں. ایک واقعہ انہوں نے سنا ہے کہ جامعہ عرفیہ کا جو بھی ابتدائی دور تھا تو ایک موقع آیا ایسا کہ اب بند ہو جائے گا, کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی, پیسے ختم ہو گئے تھے, اور جامعہ عرفیہ کے بچوں کو وقت سے پہلے چھٹی دینی پڑے گی, 2 مہینہ 3 مہینہ قبل چھٹی کرنی پڑے گی. تو انہوں نے سنا ہے کہ پیرانی جی نے, ان کی جو اہلیہ ہے پیرانی امی نے کہا کہ ہمارے زیورات ہیں, آپ اس کو بیچ دیجئے لیکن وقت سے پہلے چھٹی مت کیجیے. یہ قربانی ان کی ہے. اور 40 سے زیادہ بچے ہوئے ہیں, 40 تک جب بچے مطبخ میں آ رہتے تھے ہاسٹل میں, تب تک کے کھانا پیرانی جی اپنی نگرانی میں گھر میں بنواتی تھی. تو کیسے انہوں نے ایک ایک چیز کو بے سر و سامانی میں, بڑی قلت میں, کم وسائل کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کیسے وہ آگے بڑھے ہیں. یہ محمدی نسبت دکھتی ہے یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, دونوں جہاں کے مالک ہیں آپ, لیکن چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ عرض کیا, یا رسول اللہ میں قیصر و کسریٰ کو دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, اور آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہاں تو گھر میں چند چمڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے اور جلال کا پہلو تھا غالب. آپ نے فرمایا, عمر تم کو بھی یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں؟ تو حضرت عمر کی روایت ہے کہ میں فوراً بیک آ گیا اپنی بات سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک ہیں, لیکن بے سر و سامانی میں امت کو چلنے کا, توکل کرنے کا, محنت کرنے کا, صبر کرنے کا طریقہ سکھا. تو اس ذل پہ جو اولیاء ہوتے ہیں, محمدی نسبت کے جو حامل اولیاء ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی یہ چیزیں جھلکتی ہے, اور میاں حضور کی زندگی میں بالکل جھلکتی ہے ساری چیزیں. کہ آج بھی یہاں سب کو, کسی کا کام بگڑے گا نہیں, لیکن کوئی یہ سوچے کہ بہت ہم کشادگی میں ہیں, تو ایسا نہیں. کشادگی میں بھی نہیں جانے دیتے, لیکن توکل کا دامن بھی نہیں چھوٹنے دیتے, اور کسی کا کام بگڑنے بھی نہیں دیتے. اور بارہا یہ کہتے بھی ہے کہ کام بگڑے گا نہیں. یہ جملہ ہوتا ہے ان کے زبان پہ, کام بگڑے گا نہیں. اور کچھ کاموں کے لیے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں وقتی طور پہ کہ اکیڈمی کی کتابیں ہیں کیسے چھپے گی,
बिल्डिंग बन रही थी वो रुक गई है, वो कैसे तकमील को पहुंचेगी। लेकिन परेशानी हम लोगों को बज़ाहिर रहती है, लेकिन वहाँ बिल्कुल इत्मीनान रहता है और हर काम अपने वक्त पे हो जाता है, हो रहा है जी। जिस बिल्डिंग में हम और आप बैठे हुए हैं इस वक्त, ये मखदूम शाह मीना हॉस्टल है। जब ये हॉस्टल नहीं था, बाग था इधर, उस ज़माने में वहाँ टीन शीट के नीचे बच्चे रहते थे। उस वक्त 400 बच्चे रहते थे और उसी टीन शीट के नीचे बच्चे रहते थे, उसी में दरसगाह लगती थी, उसी में असातिज़ा पढ़ाते थे। एक रूम जो इस रूम का 1/4 था जी, उस रूम में बड़े बड़े मौलाना हजरात जो आज इस मजलिस में मौजूद है, मौलाना ज़ियाउर रहमान, मौलाना ज़ीशान साहब, कुछ दिन मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हरी साहब, मौलाना इमामुद्दीन साहब, मुफ्ती साहब हम लोग के साथ उस रूम में नहीं रहे हैं। तो इस तरह के 6-7 उलमा एक रूम में रहते थे, एक रूम में रहते थे एक तरफ से, इतने बड़े बड़े लोग। अभी कल भी मैं एक तस्वीर देख रहा था तो मौलाना इमामुद्दीन साहब की तस्वीर झलकी उसी रूम की, कि सब सोए हुए हैं, उनकी खड़े हुए हैं। तो ऐसे रह करके और बड़े संजीदगी से, मतानत से और यहाँ तक लोग पहुँचे हैं। और हज़रत शेख के तसर्रुफ़ का और उनकी रूहानियत का असर ये है कि कभी किसी उस्ताद में आपस में ऐसी बात नहीं हुई कि 4-6 दिन आदमी बात ना किया। इल्मी गुफ्तगू हुई, कभी खट्टा मीठा हुआ, लेकिन कभी ये ताल्लुक़ ख़त्म होने वाली बात नहीं आई। एक मुलाकात में हम आपसे लड़ लिए, दूसरे मुलाकात में मुस्कुरा दिए, ये कैफियत रही है जी। कि आपने मुस्कुरा दिया, बात ख़त्म हो गई, हमने मुस्कुरा दिया, बात ख़त्म हो गई जी। इतने तक के बात आई है, इससे ज़्यादा कभी नहीं पहुंची और उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं पहुंचेगी। तो हज़रत शेख ने एक एक चीज़ को बनाया। तो ये जब हॉस्टल नहीं बना था, पहली मंजिल बनी, तो पहली मंजिल बनते ही भर गई, बच्चों ने, असातिज़ा ने कब्ज़ा कर लिया। फिर दूसरी मंजिल के लिए पैसे नहीं थे, बेसरो सामानी का आलम। तो ये हुआ कि उर्स के मौके पे चंदा किया जाए। तो उस वक्त ऐलान किया गया, तो जितने लोग थे, तलबा, असातिज़ा, खुद्दाम, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, सब ने जिससे जो बना सब दे दिए। बहुत लोग ऐसे थे कि जिनके पास जितना था, जो भी कायनात में था उनका, सब जमा कर दिया, ऐसे लोग भी थे जी। तो उसमें असातिज़ा और तलबा ने वो हिस्सा, इतना हिस्सा लिया कि उस पैसे से फिर दूसरी मंजिल का काम शुरू हुआ जी। फिर तीसरी मंजिल पे फिर हिम्मत करनी पड़ी, फिर चौथी पे। तो इस तरह करके फिर अल्लाह ताला ने कुछ आप जैसे लोगों को भेजा और हिम्मत बढ़ी, गैबी मदद हुई। वो दूसरी बिल्डिंग बनी, फिर तीसरी बनी, फिर एक वहाँ बन रही थी रोड के किनारे कब्रिस्तान के बगल में, तो वो बिल्डिंग अभी उसी तरह रुकी हुई है। तो जब भी वसाइल आया तो उसका इस्तेमाल हुआ, नहीं आया तो अल्लाह भरोसे सब। कभी ना हिर्स का इजहार हुआ है, कभी हरीस नहीं हुए, कभी बेसब्रा नहीं हुए और नहीं कभी शिकवा किया है। अल्लाह कभी किसी से इस तरह सवाल हुआ है, यहाँ के असातिज़ा ने या खुद्दाम ने सवाल किया हो कि जहाँ उनके वक़ार को ठेस पहुँचता हो। बावक़ार तरीक़े से हज़रत शेख ने सबको रखा और कोई काम बिगड़ा नहीं, जो भी चल रहा चला जा रहा। अल्लाह के पास जो कुछ है, जो कुछ हमारे पास है, उससे आला है, उससे अफजल है जी। मेरे पास तो कुछ नहीं है, इंसान के पास क्या है, कुछ नहीं है। तो अल्लाह के पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो जो हमारे पास है उस पर हमको जितना भरोसा होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारा भरोसा हमारे रब पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये है ईमान का, ये तकाज़ा है और इस पे हमारे शेख पूरे तौर से उतरते हैं और उनके साथ रहने वाले लोग भी उसके साथ साथ चल रहे हैं, इस यकीदे और ईमान के साथ साथ चल रहे हैं कि अल्लाह के ऊपर भरोसा है और अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं। और जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है वो हमें धुतकार देगा। अगर हम मांगेंगे उससे बार बार तो क्या वो मना कर देगा? जब हमारे पास कुछ नहीं है तो कहता है वो मसाइल फला तनहा, कि मांगते को झिड़को मत जी। और जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर उससे मांग लिया जाए तो क्या वो झिड़क देगा? एक बार कहेगा कि अभी नहीं, 2 बार कहेगा अभी नहीं, देगा ज़रूर। जब रो रो के मांगा जाएगा तो देगा कैसे नहीं? वो तो चाहता ही यही है कि तुम मांगो हम देंगे। तो हम सबको अल्लाह के दीन के लिए और मखलूक की खिदमत के लिए, खालिक की रज़ा के लिए और मखलूक की खिदमत के लिए आगे बढ़ते रहना, बेसरोसामानी में आगे बढ़ते रहना।
कोई काम इंशाअल्लाह ताला नहीं रुकेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई काम नहीं रुकेगा। इस अज़्म से जो भी मिशन होगा, अगर ये अज़्म हो तो वो ज़रूर हो जाएगा, रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह 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 अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और सैयदा हैं, इसमें हसनैन और सैयदा हैं। इस घराने में मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो। बेसहारा मुझे तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है। साथ मेरे या रसूल अल्लाह, साथ मेरे मेरा पेशवा है। मेरा रब है, मेरा मुस्तफ़ा है। साथ मेरे मेरा पेशवा है। मेरा रब है, मेरा मुस्तफ़ा है। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। उम्मती हूँ मैं साहे ज़मन का, मैं भिखारी हूँ मंगता हसन का। क्या कहने हैं। उम्मती हूँ मैं साहे ज़मन का, मैं भिखारी हूँ मंगता हसन का। सदके जाऊं या रसूल अल्लाह, सदके जाऊं मैं इनकी अता पे। मेरे मौला ने सब कुछ दिया है। सदके जाऊं मैं इनकी अता पे। मेरे मौला ने सब कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है। काबा इसको कहूँ नमाजी, मैं इन्हीं की इनायत पे राजी। क्या कहने, क्या काबा इश्क का हूँ नमाजी, मैं इन्हीं की इनायत पे राजी। मेरे तुरबत पे, हाँ मेरे तुरबत पे लिखना नयाज़ी। पंजतन का मैं अदना गदा हूँ। मेरे तुरबत पे लिखना नयाज़ी।
पंजतन का मैं अदना गदा हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है। नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे सब कुछ मिला है। नाम पर तेरे या रसूल अल्लाह, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं। हम गरीबों का तू आसरा है, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं। हम गरीबों का तू आसरा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर।